امید ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے. اس میں ہمارے لیے بہت راز کی بات، حکمت کی بات. سب سے پہلے خلفائے راشدین میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لو كنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اگر اپنی امت میں سے میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا. یہ وہ صحابی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اہل الدرجات العلی لیراہم من تحتہم کما ترون النجم طالع فی افق السماء، کہ جنت میں جنتی جائیں گے تو نیچے والے اوپر والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں. وَإِنَّ أَبَا بَكْرَ وَعُمَرْ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَا، ابو بکر اور عمر ان میں سے ان سے بھی اونچے ہیں. ان کو علماء نے ہم خانہ رسول کہا. ہم خانہ رسول کا کیا مطلب؟ کہ جنت میں جو درجہ نبی علیہ السلام کو ملے گا اسی درجے میں ابوبکر صدیق لانوں کو پہنچایا جائے گا. کیسے؟ ڈبل منزلہ بلڈنگ دیکھی ہے نا کبھی؟ تو جنت کی اوپر کی منزل پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم فرمائیں گے اور اسی محل کی نیچے کی منزل پر ابوبکر صدیق کے ہم فرمائیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بدن مبارک کو بنایا گیا، مٹی بچ گئی تھی، اس بٹی ہوئی مٹی سے اللہ نے ابوبکر کے جسم کو بنا دیا. ایک مٹی تھی، دیکھو اللہ نے ایک جگہ پہنچا دیا نا. پھر جو مٹی بچی تو عمر کا جسم بنا دیا گیا. مٹی اکٹھی ہو گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا. ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنے احسانات، ایسے صحابی. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارشاد فرمایا تبوک کے وقت میں کہ اللہ کے راستے کے لیے لاؤ، عمر لانو کہتے ہیں کہ میرے پاس وسعت تھی، میں نے سوچا آج ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا. آدھا مال گھر کے لیے، آدھا مال میں آگے لے کر گیا، اللہ کے حضور پیش کیا. پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آدھا پیچھے ہے، آدھا آپ کی خدمت میں. فرماتے ہیں اتنے میں وہ فقیر بھی آ گیا، وہ عاشق رسول. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ جواب نے کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا. سارے گھر کا سامان، اپنا لباس اتار کر ٹاٹ کا لباس پہن لیا، اپنا لباس بھی اس میں شامل کر دیا، حتیٰ کہ دیوار پر ہاتھ مارا کہیں کوئی سوئی نہ اٹکی ہوئی ہو، میں وہ سوئی بھی اس سامان میں شامل کر دوں گا. جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں یہ سامان پیش کیا، نبی علیہ السلام حیران ہے، سارا سامان سب کچھ دے دیا. جبریل علیہ السلام اترتے ہیں، سلام عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے ابو بکر کی طرف سلام بھیجے ہیں. اللہ رب العزت نے ابو بکر کی طرف سلام بھیجے ہیں. نبی علیہ السلام نے دیکھا
کہ جبریل علیہ السلام نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے. شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ آج ٹاٹ کا لباس کیسا؟ عرض کیا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت ابو بکر کے اس عمل سے اتنا خوش ہیں کہ آسمان کے فرشتوں کو حکم دیا آج تم بھی اس درویش جیسا لباس پہنو. پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جاؤ ابو بکر سے پوچھو کیا اس حال میں تم مجھ سے راضی ہو؟ اللہ، ابو بکر سے پوچھو. ابو بکر صدیق لانو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے میں اپنے اللہ سے ہر حال میں راضی ہوں. جن کی سلام عرشوں سے آیا کرتے تھے وہ صحابی، ان کے بارے میں کتابوں میں ہے کہ وہ کسی پرندے کو دیکھتے تو فرماتے تو بالک یا طیر، اے پرندے تجھے مبارک ہو، ما انعمک علی ھذہ الشجرہ، تو اس درخت کے اوپر کتنا اچھا بیٹھا ہوا ہے، تاکل من ھذہ الثمرۃ ثم تموت، تو درختوں کے پھل کھائے گا اور پھر فوت ہو جائے گا. ثم لا تکون شیئا، پھر اللہ تعالیٰ تجھے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے. لیتنی مکانکا، کاش کہ اے پرندے میں تیری جگہ ہوتا. یا لیت ابا بکر مثلکا، اے کاش ابو بکر تیری مانند ہوتا کہ اسے بھی تیری طرح حساب نہ دینا پڑتا. حساب سے اتنا ڈرتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ فرمایا قال لیتنی شجرۃ تعضد ثم تؤکل، اے کاش میں کسی پرند یعنی درخت کی شاخ ہوتا پھر اس کو کھا لیا جاتا. لیتنی خضرۃ تاکلنی الدواب، کاش میں گھاس ہوتا جس کو کہ کوئی چرندے چر لیا کرتے. یہ باتیں کرنے کا کیا مقصد تھا؟ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونے کا اتنا ڈر تھا، اتنا خوف غالب تھا. کہتے تھے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا بس کی بات نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم کھا کر کہا ما لقیک الشیطان سالکن فجن قط الا سلک فجن غیر فجک، کہ عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، اس راستے سے ہی نہیں گزرتا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ذرا سنیے، لقد کان فیما قبلکم من الامم ناس محدثون، کہ جو پہلی امتیں گزری ان میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کو الہام ہوا کرتا تھا. فَإِن يَكُن مِّنْ أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عمر، اگر میری اس امت میں کوئی ایک ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اللہ اکبر. الذی کان رأیہ موافقا للوحی والکتاب، کتنی مرتبہ ان کی رائے قرآن مجید کے حکم کے بالکل مطابق نکلی. جن کو یہ شان ملی ان کے بارے میں سنیے، فرمایا کرتے تھے واللہ لو ان لی طلاء الارض ذهبا
لفتدیت بہ عذاب اللہ عز وجل قبل ان اراہ، کاش پوری زمین کے برابر سونا اگر میرے پاس ہوتا اور میں اللہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے فدیہ کے طور پر اسے دے سکتا تو میں دے دیتا۔ کبھی فرماتے ویلی، کبھی فرماتے ویل لأمی ان لم یرحمنی ربی، ہلاکت ہے میری، ہلاکت ہے میری ماں کی اگر اللہ نے قیامت کے دن میرے اوپر رحم نہ کیا۔ ایک مرتبہ بھوسا تھا جانوروں کا، اس پر نظر پڑی، فرمانے لگے یا لیتنی مثل ہذہ التبنتی، کاش کہ میں اس بھوسے کی مانند ہوتا، لیت امی لم تلدنی، کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، لیتنی لم اکو شیئا، کاش کہ میں کچھ بھی نہ ہوتا، لیتنی کنت نسیا منسیا، کاش میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، توجہ فرمائیے، فقام یصلی بنا فلما بلغ قول اللہ، جب وہ قرآن کی اس آیت پر پہنچے، وقفوہم انہم مسئولون، بکا، رونے لگے، حتی سمعنا بکاءہ من آخر الصفوف، حتیٰ کہ رونے کی آواز جماعت کی آخری صف تک پہنچی۔ ثم مرض بعدہا شہرا کاملا، پھر اس غم کی وجہ سے ایک مہینہ بیمار رہے، من خوف اللہ عز وجل۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں نبی اسلام نے عائشہ صدیقہ عنہا کو فرمایا، یا عائشہ الا تستحیی من رجل واللہ ان الملائکۃ تستحیی منہ، ملائکہ بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ کیا میں ایسے بندے سے حیا نہ کروں کہ جس بندے سے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں؟ پھر ایک مرتبہ نبی اسلام نے فرمایا، اللہم عثمان رضیت عنہ فرض عنہ، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کرتے تھے، لو وقفت بین الجنت والنار فخیرت بین ان اسیر رمادا او اخیر الی ای الدارین اسیر لاخترت ان اکون رمادا، اگر مجھے قیامت کے دن کھڑا کر کے پوچھا گیا کہ تیرا حساب لیں اور جنت دوزخ بھیجیں یا تجھے ہم مٹی بنا دیں، تو فرماتے تھے کہ میں اللہ کے حضور اپنا چوائس بتا دوں گا، اللہ حساب نہ لے، مجھے مٹی بنا دیجیے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرما رہے، جن سے فرشتے حیا فرماتے تھے، جن کے بارے میں نبی الاسلام نے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ، اپنے مبارک ہاتھ کو فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے قاضی تھے اور سید القراء تھے۔ ان کو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے نصیحت کی دوستوں نے کے ناطے کہ بھئی ذرا اپنا خیال رکھا کرو جسم کا، تو نبی علیہ السلام نے تصدیق فرمائی، یا ابا الدرداء ان لجسدک علیک حقا مثل ما قال لک السلمان،
جیسے سلمان فارسی نے تمہیں کہا ہے نا، تو تمہارے جسم کے بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ فرمایا کرتے تھے لولا ثلاث ما احببت البقاء، تین چیزیں نہ ہوتی نا تو مجھے زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ساعت الظمأ حواجری، گرمیوں میں دوپہر کے وقت روزے کی وجہ سے پیاسا رہنا، والسجود فی اللیل، رات کو لمبا سجدہ کرنا، ومجالسۃ اقوام ینتقون جید الکلام کما ینتقی اطائب الثمر، اور اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی مجالس میں جانا، جیسے تم اچھے اچھے پھلوں کو چن لیتے ہو نا، تو ایسے لوگ باتوں کو چن لیا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، سنیے ذرا، کہ ان ابا الدرداء من العلماء الفقہاء الذین یشفون من الداء، کہ وہ لوگ جن کے پاس بیٹھنے سے روحانی بیماریوں کو شفا ملتی ہے، ابو درداء ان علماء فقہاء میں سے ہے۔ فرمایا کرتے تھے کان یقول لَأَنْ أَسْتَيْقِنَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ تَقَبَّلَ لِي صَلَاةً وَاحِدَةً، اگر مجھے اس بات کا پتہ چل جائے کہ اللہ نے میری ایک نماز کو قبول کر دیا، احب الی من الدنیا وما فیہا، یہ مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو ان حضرات کے اوپر اللہ رب العزت کے خوف کا ایسا غلبہ تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو غفار کے تھے۔ یہ قبیلہ مکہ مکرمہ میں لوٹ مار میں بڑا مشہور تھا۔ جو قافلہ تجارتی گزرتا بنی غفار کے لوگ جا کے لوٹ لیا کرتے تھے۔ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد اللہ نے وہ مرتبہ دیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا ابو ذر تیرے جیسے سچے آدمی آسمان کے نیچے آج بہت تھوڑے، ایسا مرتبہ پایا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنیے ذرا، قال من سرہ ان ينظر الى تواضع عیسی ابن مریم فلینظر الى ابی ذر، کہ تم میں سے اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی تواضع کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ ابو ذر کو جا کر دیکھ لے۔ نبی کی تواضع، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کرتے تھے واللہ لوددت ان عز وجل خلقنی یوم خلقنی شجرۃ تعضد ویؤکل ثمرها، تمنا کرتا ہوں کاش کہ جس دن اللہ نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے ایک درخت کی شکل میں پیدا کرتے اور اس درخت کو جانور کھا لیا کرتے، اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کی عظمتوں کو جانتے تھے۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی امیر لشکر، امیر جیش، سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی کیا جوڑ ملاتا ہے۔ خلیفہ راشد صدیق اکبر ہیں، نرم طبیعت ہے، اللہ تعالیٰ نے سپہ سالار خالد بن ولید جیسا دے دیا، دبنگ آدمی، اور پھر اس کے بعد عمر لانو آگے، ماشاء اللہ دبنگ بندے، اللہ نے ابو عبیدہ ابن جراح جیسا نرم طبیعت کا سپہ سالار عطا فرمایا، بیلنس رہے۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لکل امت امینا وامین هذه الامت ابو عبیدہ بن جراح. ہر امت کا امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح. اللہ اکبر. ایک حدیث پاک میں پڑھتا ہوں جھومنے کو جی چاہتا ہے. آہا سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا عجیب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی. فرمایا ما منکم من احد الا لو شئت لاخذت علیہ بعد خلقہ الا ابا عبیدہ. تم میں سے صرف ابو عبیدہ ایسا ہے کہ اس کے بعد اخلاق ایسے ہیں میرا جی چاہتا کہ یہ میرے اندر بھی ہوتے. اللہ اکبر کبیر. وہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ كَبْشًا. کاش کہ میں ایک مینڈا ہوتا. فَيَذْبَحُنِي أَهْلِي. میرے گھر والے مجھے ذبح کر دیتے. فَيَأْكُلُونَ لَحْمِي. میرے گوشت کو کھا لیتے. قیامت کے دن کا معاملہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ہمارے اسلاف قیامت کے دن کے تصور سے رو پڑتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید المحدثین سید الحفاظ رو رہے ہیں. کسی نے کہا ابو ہریرہ عنہ سے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ما یبکیک یا ابا ہریرہ قال اما انی لا ابکی علی دنیاکم ھذہ. میں تمہاری اس دنیا کے اوپر نہیں روتا ولیکن ابکی لبعد السفری وقلت زادی. میں روتا ہوں میرا سفر لمبا ہے میرا توشہ تھوڑا ہے. اصبحت فی صعود محبتۃ علی جنت والنار. میں ایک ایسی گھاٹی کی طرف چڑھ رہا ہوں جو پہنچتی ہے نازل ہوتی ہے جنت کی طرف یا جہنم کی طرف. فلا ادری الی ایہما یسلک بی. میں نہیں جانتا کہ ان دونوں میں سے مجھے کس کی طرف اتارا جائے گا. جنت اتروں گا یا میں جہنم میں اتروں. حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام جن کو صاحب سر فرمایا رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ما ابکی اسفا علی الدنیا بل الموت احب الی. میں دنیا کے افسوس پر نہیں رو رہا، موت مجھے بہت پسندیدہ ہے. ولکنی لا ادری الی ما اقدم علی الرضا ام علی سخط. مجھے نہیں معلوم اللہ کے سامنے پیش ہوں گا وہ مجھ سے راضی ہوں گے یا مجھ سے ناراض ہوں. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ. اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں آپ بھی اس سے محبت فرما لیجئے. جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. جنت کے نوجوانوں کے سردار. فرمایا کرتے تھے انی اقدم علی امر عظیم وحول لم اقدم علی مثلہ قط. میں ایک ایسے عظیم امر کی طرف جا رہا ہوں
قدم بڑھ رہا ہوں. ایسا عظیم معاملہ کبھی کوئی کسی کو پیش نہیں آیا. سالم مولا ابی حذیفہ، یہ ابو حذیفہ لانا کے غلام تھے، انہوں نے آزاد کر دیا، بیٹا بنا لیا. اللہ کی شان دیکھو، پردے کی آیتیں اتری تو ابو حذیفہ لانا کی جو بیوی تھی وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کی طرح پالا، ہمارے گھر میں رہتا ہے، پردے کی آیت تو وہ تو نامحرم. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا صرف تمہارے لیے حذیفہ کو تم اپنا دودھ پلا دو. وہ بالغ تھے، بلوغت تھی، مگر آقا نے تخصیص فرما دی کہ اب بھی سالم دودھ پی لے گا تو تمہارا بیٹا. چنانچہ بیٹا بن گیا. اللہ سے محبت کرنے والا نوجوان، کیسی محبت؟ سید العشاق، سید العاشقین. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ یحب اللہ عز وجل حقا من قلبہ. سالم اپنے دل سے اللہ تعالی سے سچی محبت کرتا ہے. نبوت کی زبان سے نکل رہا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیسے نوجوان ہوں گے؟ اللہ اکبر. لسان نبوت سے گواہی دلوائی جا رہی ہے کہ سالم وہ نوجوان ہے سچے دل سے سچی اللہ سے محبت کرتا ہے. وہ فرمایا کرتے تھے وَدِدْتُ أَنِّي بِمَنْزَلَةِ أَصْحَابِ الْآرَافِ. میں تمنا کرتا ہوں کہ مجھے قیامت کے دن نہ جنت بھیجیں نہ جہنم بھیجیں، بس صاحب آراف درمیان میں برابر سرابر چھوڑ دیا جائے. جن کے پاس اتنی محبتیں تھیں، عبادتیں تھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہیاں تھیں، وہ ڈرتے تھے اللہ کے سامنے پیش ہونے سے. اللہ کے سامنے پیش ہونا کوئی مذاق ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. کاش ہمارے دل پر اگر غفلت کے پردے نہ ہوتے، ہم اس تصور سے کانپ اٹھتے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اسی لیے ہمارے اکابر قرآن کی آیت پڑھتے تھے یوم یقوم الناس لرب العالمین. آیت کو پڑھتے تھے بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ جنت میں تم میری بیویوں میں شامل، جن کو علماء امت نے فرمایا افقہ نساء الامت علی الاطلاق. پوری امت کی عورتوں میں سب سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والی. آدھا دین صحابہ نے نبی علیہ السلام سے سیکھا، گھر سے متعلقہ دین انہوں نے ام المومنین سے سیکھا. وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کو اللہ نے اپنے حبیب کے لیے پسند کیا. جبریل علیہ السلام ان کی تصویر لے کر آئے، اے میرے محبوب، اللہ نے آپ کے شریک حیات کے لیے ان کو پسند کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی پاک دامنی پر اللہ کی طرف سے گواہیاں. یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بہتان لگتا ہے بچے سے گواہی. بی بی مریم اللہ کی ولیہ ہیں، بہتان لگتا ہے بچے کی زبان سے گواہی. مگر اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات پر جب بہتان لگا، رب کریم خود گواہی دیتے.
دلوں کے بھید جاننے والے. سبحانک ھذا بہتان عظیم. جن کی پاک دامنی کی گواہیاں قرآن دے رہا ہے. آج بھی تلاوت ہو رہی ہے نمازوں میں، تراویح میں، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا قال یا عائشہ ھذا جبرائیل یقرئک السلام. یہاں یا عائشہ تو نہیں کہا گیا، پورا نام نہیں لیا. یا عائش کئی مرتبہ منادا میں ترخیم کر لی جاتی ہے، آخری جو حرف ہوتا ہے نا اس کو چھوڑ لیا جاتا ہے، یہ محبت کا انداز ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ یہ جبرائیل ہیں اور یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ آپ کی طرف اللہ نے سلام بھیجے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام. وہ فرمایا کرتی تھیں قالت فواللہ لوددت انی کنت نسیا منسیا. تمنا کرتی ہوں کاش کہ میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی، ختم ہو چکی ہوتی. یا لیتنی کنت ورقۃ من ھذہ الشجرہ. کاش کہ میں کسی درخت کا کوئی پتا ہوتی. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رحم اللہ ابن رواحہ، اللہ ابن رواحہ پر رحم فرمائے. انہ یحب المجالس التی تتباہا بہا الملائکہ. یہ ایسی مجالس میں بیٹھنا پسند کرتا ہے جن مجالس پر ملائکہ بھی فخر کرتے ہیں. جب وفات کا وقت قریب آیا تو رونے لگ گئے. کسی نے کہا عبداللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے واللہ ما بقیت جزعا من الموت. موت کے خوف سے نہیں رو رہا، ولکنی بقیت من قول اللہ تعالی. میں تو اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے رو رہا ہوں جو قرآن مجید میں اس نے کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کان علی ربک حتما مقضیا ولم ادر انجو منہا ام لا. نہیں جانتا میں نجات پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے جن کے بارے میں فرمایا رجل صالح، یہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کو، نوجوان تھے. ایک جگہ فرمایا نعم الرجل، عبداللہ کتنا پیارا بندہ ہے. اللہ اکبر. ایسے تعریفی الفاظ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوں، جن کے بارے میں ابن مسیب تابعین میں سے ہیں، فرماتے ہیں لو شہدت لأحد انہ من اہل الجنہ لشہدت لابن عمر. اگر میں گواہی دیتا کسی کے بارے میں کہ یہ جنتی ہے، عبداللہ ابن عمر کے بارے میں گواہی دیتا کہ یہ جنت میں جانے والا. نافع ان کے غلام فرماتے ہیں لو نظرت الی ابن عمر اذا اتبع رسول اللہ لقلت ھذا مجنون. اگر میں ابن عمر کو دیکھتا کہ وہ کس طرح سے دیوانہ وار نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے تھے تو میں کہتا کہ واقعی وہ مجنون تھے. جو یوں عاشق رسول تھے، سنت کے عاشق تھے.
تلاوت کر رہے ہیں، بالغا پہنچے اس آیت پر یوم یقوم الناس لرب العالمین فبکا، روئے، حتی خرا، حتی کہ گر گئے، وامتنع من قراءۃ ما بعدها، پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت نہیں کر سکے۔ فرمایا کرتے تھے لو علمت ان اللہ تقبل منی سجدۃ واحدۃ، اگر میں جان لیتا کہ اللہ نے میرا ایک سجدہ قبول کر لیا، او صدقۃ درہم لم یکن غائب احب الی من الموت، تو مجھے کوئی بھی غائب چیز موت سے زیادہ محبوب نہ ہوتی۔ گویا دوسرے لفظوں میں یوں فرماتے تھے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے اللہ نے میرا سجدہ قبول کر لیا، میں ابھی مرنے کے لیے تیار۔ عبداللہ ابن عمر بن عاص محدث، کئی صحابہ تو نبی علیہ السلام سے احادیث سن کے یاد کر کے محفوظ کرتے تھے۔ یہ ابن عاص رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو سنتے بھی تھے، لکھتے بھی تھے۔ ان کا صحیفہ صادقہ آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ کاتب حدیث تھے۔ فرماتے تھے واللہ لوددت انی ہذہ الساریہ، تمنا کرتا ہوں کہ میں ایک ستون کی مانند ہوتا۔ عمران ابن حسین یا لیتنی رمادا تذرین الریح، اے کاش مجھے مٹی بنا دیا جاتا جسے ہوا اڑا کے لے جاتی۔ اوف ابن مالک اشجعی وددت انی کنت کبشا لأہلی فذبحونی، کاش کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے ایک جانور ہوتا، مینڈا ہوتا، اور گھر والے اس کو ذبح کر دیتے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا اعلم بالحلال والحرام معاذ، جن کو نبی علیہ السلام نے خود بنفس نبی نفیس یمن کی طرف معلم بنا کر بھیجا، ان کو سواری پر بٹھایا، خود سواری کے ساتھ چلے، اور پھر راستے میں نبی علیہ السلام نے ایک بات کہی، اللہ اکبر، واقعی معاذ ابن جبل عنہ کا دل تھا جس نے اس کو برداشت کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ انک عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ ممکن ہے کہ اس سال کے بعد ہم ایک دوسرے سے مل نہ سکیں، وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي وَقَبْرِي، تو آئے گا میری مسجد کو دیکھے گا، میری قبر کو دیکھے گا۔ اللہ اکبر، ایک عاشق رسول نے یہ الفاظ سنے، ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ فَبَكَى مُعَاذٌ جَعْشًا بِفِرَاقِ رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا معاذ انی احبک فی اللہ، اے معاذ میں اللہ کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان اللہ قبض قبضتین فجعل واحدۃ فی النار وواحدۃ فی الجنہ، اللہ تعالیٰ نے دو مٹھیاں بھری،
ایک کو جنت میں اور ایک کو جہنم میں. فلا ادری فی ای القبضتین اکون، مجھے نہیں پتا کہ میں کس مٹھی میں تھا، جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو فقیہ الامت میں کہا، کان من السابقین الاولین، چھٹے نمبر پر ایمان لانے والے، جن کی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر صحابہ ہنسے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لہما اثقل فی المیزان من احد، اللہ کی قسم جس کی قبضے میں میری جان ہے، یہ دونوں پنڈلیاں میزان کے اندر اللہ کے نزدیک احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے. فرمایا کرتے تھے لو وقفت بین الجنت والنار فقیل لی اختر نخیرک من ایہما تکون احب الیک او تکون رمادا لاحببت ان اکون رمادا. اگر مجھے کھڑا کر دیا گیا اور اختیار دیا گیا، حساب دے کر جنت جاتے ہو یا مٹی بنا دے، میں کہوں گا اللہ حساب نہ لے، مجھے مٹی بنا دے. یہ عبداللہ ابن مسعود لانو فرماتے ہیں. فضالہ بن عبید فرماتے ہیں لأن أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة، لأن أعلم، اگر میں جان لوں کہ ان اللہ تقبل منی مثقال حبة، کہ اللہ نے میرے عملوں میں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل قبول کر لیا، احب الی من الدنیا وما فیہا، یہ مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے پسند ہے. کیوں؟ لأنہ تعالی یقول انما یتقبل اللہ من المتقین، ہم متقیوں کے اعمال کو قبول فرمائیں. اس وجہ سے ہمارے اکابر ہر وقت ڈرتے تھے، کانپتے تھے، کرتے بھی تھے اور ڈرتے بھی تھے.